نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ سعزیت شام، معزز مہمانان گرامی، ججز صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں ایک حسین و جمیل باب کے ایک روشن پہلو سیدنا صدیق اکبر اور آل رسول کا باہمی احترام، تعلق کے صدیق اکبر کے نام سے میزبانان کرام نے جو خوبصورت اہتمام کیا، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی، ملت اسلامیہ کا شاندار سرمایہ بھی ہے اور اس سرمایہ کی حفاظت بھی۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے شکوہ ظلمت شب پر نوحہ کنا ہونے کی بجائے اپنے حصے کی شمع جلانے کا حق ادا کیا۔ آئیے میں بھی اپنی بساط کے مطابق اس پہلو کے چند گوشوں سے اپنے اور آپ کے قلوب و اذان کو روشن کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرات اہل بیت کی آپس میں محبت بھی تھی اور مودت بھی، موافقت بھی تھی اور مطابقت بھی، مواسات بھی تھی اور مواخات بھی، باہمی احترام بھی تھا اور اعتماد بھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں اور گھریلو رواداریاں بھی۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر نے الریاض الندرہ کی روایت کے مطابق مطالبہ امام حسن پر ممبر چھوڑ کر آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کا یہ عمل رسول اللہ کے احترام کے پیش نظر کہ اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت سے آپ کی وابستگی اور عقیدت کا اظہار ہے کہ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، بلکہ آپ نے اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر رسول اللہ کے قرابت داروں کا خیال رکھا۔ آپ کا فرمان بخاری میں موجود ہے، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اور یہ بھی فرمان ارقبوا محمدا فی آل بیتہ آپ کی محبت و عقیدت پر شاہد ہے۔ جناب صدر شیعہ عالم ملا باقر مجلسی سمیت بے شمار شیعہ محققین کا یہ لکھنا کہ حضرت علی کو سیدہ فاطمہ کے طلب رشتہ کا مشورہ ابو بکر و عمر نے دیا، اور پھر شادی کا سامان جناب ابو بکر کا اپنے کاندھے پر لادنا، اور موجم الکبیر صفحہ 107 کے مطابق جناب ابو بکر کا حضرت عباس کے لیے سواری سے اترنا، اور مجلس رسول میں عباس و علی کی آمد پر جناب ابو بکر کا جگہ خالی کرنا، اور اس پر رسول اللہ کا کلمات تحسین فرمانا۔ تاریخ الخلفاء اور تلخیص الشافی کے مطابق مولا علی کا ہدایت یافتہ ہونے کے سوال کے جواب کے اندر ابو بکر و عمر فرمانا، اپنی اولاد کے نام ابو بکر کے نام پر رکھنا، اور جناب علی کا ابو بکر کو آل فرعون کے مومن سے افضل سمجھنا، اور ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کرنا۔ بقول ابن کثیر اور مولوی مقبول دہلوی شیعہ، فإن علی ابن ابی طالب لم يفارق الصدیق فی وقت من الاوقات ولم یقطع فی صلاۃ من الصلوات۔ نہ صرف ان حضرات کے آپس میں خوشگوار تعلقات، باہمی ادب و احترام اور غایت درجہ قلبی عزت و مواخات کا بین ثبوت ہے، بلکہ قرآن کی آیت رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے، اور مومن کی شان بھی یہی ہے جسے اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مزید سنیے، جب کسی نے مولا علی سے سوال کیا حل با یا تابا بک، تو آپ کا جواباً یہ فرمانا، جس کو رسول خدا نے ہمارے دین یعنی امامت نماز کے لیے چن لیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا یعنی خلافت و قیادت کے لیے چن لیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ کی آخری بیماری و خدمت گزاری کے لیے زوجہ صدیق اسماء بنت امیس کی ہمہ وقتی خدمت اور نوکری سے لے کر سیدہ فاطمہ کے غسل اور تجہیز و تکفین تک اسماء بنت امیس کا شریک عمل رہنا اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ صدیق اکبر کے آل علی سے خوشتر اور خوشگوار بلکہ قابل رشک تعلقات تا مرگزیس جاری رہے۔ والسلام۔